السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف ہجا کے 29 حروف میں سے 11واں حرف یعنی زا کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس حرف کے مخرج کو سمجھیے۔ زا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ اور سفلا کے اندرونی کنارے ہیں، یعنی جب حرف زا کو ادا کریں گے تو سامنے اوپر والے 2 دانت اور اس کے بالمقابل نیچے والے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں کو آپس میں ملائیں گے اور اس کے بالمقابل زبان کی نوک کو لائیں گے اور اس حرف کو ادا کریں گے۔ زا 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 زا۔ اس حرف میں 6 صفات لازمہ پائی جاتی ہیں، 5 صفات لازمہ متضادہ اور 1 صفت لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ میں سے پہلی صفت جہر ہے، دوسری رخوت ہے، تیسری استفعال، چوتھی انفتاح اور 5ویں اسمات ہے۔ اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے صفت صفیر اس حرف میں پائی جاتی ہے۔ اس حرف کے مخرج اور صفات کے پیش نظر اس حرف کو ادا کرتے ہوئے کئی اصولوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس حرف میں 1 الف کے برابر مد اصلی ہے۔ زا زا زا۔ نمبر 2، صفت جہر کی وجہ سے اس حرف کی آواز میں بلندی ہوگی، سانس بند ہوگا مگر آواز میں بلندی ہوگی۔ نمبر 3، صفت رخوت کی وجہ سے اس حرف کو نرم ادا کریں گے، زا زا۔ نمبر 4، صفت استفعال اور انفتاح کی وجہ سے اس حرف کو خوب باریک ادا کریں گے، زا زا زا۔ نمبر 5، صفت اسمات کی وجہ سے اس حرف کو جما کر ادا کریں گے، زا زا۔ اور صفت صفیر کی وجہ سے اس حرف کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی سی آواز آنی چاہیے، تیز آواز آنی چاہیے جسے سیٹی کی آواز کہتے ہیں، زا زا زا۔ اس حرف میں کئی قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس حرف کو جب ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زا نہیں بلکہ ذال ادا ہوتی ہے، یعنی ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ اس حرف کو ٹیڑھا ادا کرتے ہیں، یعنی امالے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، زے زے زے۔ اور بعض لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے 1 الف سے زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، زا زا۔ اور بعض حضرات اس حرف کو ادا کرتے ہوئے آخر میں حمزہ یا پھر ہا کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آپ نے اس حرف کے مخرج، صفات اور اصول کو سمجھا اور اس میں عام طور پہ جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے مطابق مشق کرنے کی کوشش کریں تاکہ درست پڑھنا اور پڑھانا آسان ہو جائے۔